فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی خواہش بار بار رد کیے جانے کے باوجود اب بانی پی ٹی آئی عمران خان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ آئندہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے وہ تو کبھی شروع ہی نہیں ہوئے تھے۔ ویسے بھی فوجی ترجمان بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا چکے ہیں کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ معافی مانگنے تک کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ عمران خان نے فوجی ترجمان کا یہ مطالبہ سختی سے رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اصل میں فوج کو ان سے کی جانے والی زیادتیوں پر معافی مانگنی چاہیے، چنانچہ دونوں فریقین کے مابین مذاکرات کا چاند طلوع ہونے سے پہلے ہی غروب ہو گیا تھا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان حقائق کی روشنی میں عمران خان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان مضحکہ خیز ہے اور وہ حزب سابق عوام کو ماموں بنانے کے لیے خود ساختہ کہانیاں گڑھ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ عمران نے کہا ہے کہ اب ان کی پارٹی میں سے کسی نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی، یہ دھوکے باز ہیں۔ میں نے پہلے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن آج میں یہ دروازے بند کر رہا ہوں۔ عمران خان نے یہ بیان 8 ستمبر کو جلسے کے بعد حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو گرفتار کیے جانے پر اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کر دی ہے کہ اب فوجی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی شخص بات نہیں کرے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے ملزم عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک کی خاطر انہیں 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، حالانکہ جلسے کے لیے ہمارے قافلے بھی نکل چکے تھے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ میں اپنی جان بھی نچھاور کر دینے کے دعوے کرنے والے کپتان کا کہنا تھا کہ انہیں 8 ستمبر کے جلسے کی تاریخ بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی، جس کے لیے NOC بھی جاری کر دیا گیا، لیکن 8 ستمبر کے جلسے پر بھی ہمیں دھوکہ دیا گیا۔ جس طرح جنرل یحییٰ خان نے مجیب الرحمان کو دھوکہ دیا، اسی طرح مجھے بھی دھوکہ دیا گیا۔ مجیب الرحمان سے بھی ایک جانب بات چیت جاری تھی اور دوسری جانب اس کے خلاف آپریشن کا پلان بنایا جا رہا تھا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی واردات کی گئی۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی پہلے سے تیاری تھی، اسی لیے 10,000 لوگوں کو 24 گھنٹے میں اٹھا لیا گیا۔ دنیا میں کہیں بھی جلسے کا ٹائم مقرر نہیں کیا جاتا۔ ایک صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ ایک جانب تو آپ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ لڑنے کے دعوے کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے مذاکرات چل رہے تھے۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی کو بات چیت کی اجازت دے رکھی تھی۔ اعظم سواتی بھی تو 22 اگست کو جلسہ ملتوی کرانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ہی پیغام لے کر آیا تھا۔ صحافی نے پوچھا آپ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے کون بات چیت کر رہا تھا؟ اس پر عمران نے کہا کہ ہمارے 5 لوگ اس سے بات چیت کر رہے تھے۔ میں نے پہلے کبھی فوج سے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے، لیکن آج یہ دروازے بند کر رہا ہوں۔ یہ آج بھی یحییٰ خان والی پالیسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ تاہم سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے دروازے بند کرنے کے اعلان کرنے والے عمران ایسے دعوے کر کے کسی اور کو نہیں بلکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ تو جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کرنے کے بعد عمران کو بھی 9 مئی کی سازش کے الزام میں ملٹری کورٹ لے جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ ایسے میں اسے عمران کے ساتھ مذاکرات کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی۔ ویسے بھی عمران خان نے خود کہا ہے کہ وہ اعظم سواتی جیسوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ کبھی براہ راست عمران خان سے نہیں ملا، لہٰذا ان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند کرنے کے اعلان کی حیثیت ایک لطیفے سے زیادہ نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔